الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج 17واں پارہ ہے اور اس کے آغاز میں ہے سورہ انبیاء اور اس کے بعد سورہ حج۔ تو پہلی آیت اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم۔ یہ آیت نمبر 1، آیت نمبر 2 اور تیسری آیت کے ابتدائی الفاظ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے حساب کا وقت بہت قریب آ چکا، جبکہ لوگ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اپنے حساب سے اعراض کیے ہوئے ہیں، منہ موڑے ہوئے ہیں، ان کی توجہ ہی نہیں ہے ادھر۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، جب بھی ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اس کو سنتے ضرور ہیں، لیکن کھیلتے ہوئے، تماشا لگاتے ہوئے، توجہ کے بغیر، اس حال میں کہ ان کے دل غافل ہوتے ہیں۔ بندوں کا حساب کب ہوگا؟ کیوں نہیں؟ آپ سے سوال کر رہا ہوں، بندوں کا حساب کب ہوگا؟ قیامت کے دن ہوگا۔ بالکل صحیح ہے، اس سے پہلے کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اس سے پہلے بھی حساب ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ہمارے گناہوں پہ ہمیں سزا دنیا میں مل جاتی ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہارے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے بہت سے گناہ نظر انداز کر دیتا ہے، کسی کسی گناہ پہ سزا دیتا ہے، کسی کسی گناہ کی وجہ سے مصیبت آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بسا اوقات انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے دنیا میں ہی پکڑ لیا جاتا ہے۔ قاتل کو قتل کیا جاتا ہے کیونکہ اس نے کسی کو قتل کیا تھا، تو حساب اس کا دنیا میں ہی ہو گیا۔ زنا کرنے والے نے زنا کیا، شادی شدہ تھا، سنسار کر دیا گیا، پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا گیا، اس کا حساب ادھر ہی ہو گیا۔ تو دنیا میں بھی حساب ہو جاتا ہے، اور پھر فوت ہوتے وقت بھی کچھ نہ کچھ حساب ہوتا ہے۔ سورہ انعام، الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، کہ جب فوت ہونے والا فوت ہو رہا ہوتا ہے، اگر اس کا کردار اچھا نہ ہو، اس نے اپنے اوپر بڑے ظلم کر رکھے ہوں، تو فرشتے اس کی پٹائی کرتے ہیں روح نکالتے ہوئے، اور اس کی پٹائی کرتے ہوئے کہتے ہیں اپنی روح کو باہر نکالو، آج تجھے ذلت والا عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ بھی ایک حساب ہے۔ اور پھر قبر میں سوال ہوتا ہے، تیرا رب کون، تیرے نبی کون؟ اور تیسرا سوال کیا ہوتا ہے؟ بچے بتائیں گے۔ بچے کون بتائے گا؟ ہاتھ کھڑا کریں بس۔ جی بیٹا، جی کیا؟ گناہوں کا۔ اور کون سا بچہ ہے جو بتا سکے قبر میں کیا سوال ہوتے ہیں؟ بیٹا آپ کو بتانی چاہیے۔ ہاں آپ اتنے اچھے بچے ہیں، قبر میں کیا سوال ہوتا ہے بیٹا؟ جی بیٹا چلیے جی پھر، ہاں جی اونچی بولو، اونچی۔ ہاں جی، تیرا رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے، اور تیرا دین کیا ہے؟ چلیے یہ لے لو جی۔ تو یہ قبر میں سوال ہوتے ہیں۔ پھر آپ کو پتا ہے قبر میں یہ عذاب ہوتا ہے یا نعمتیں ملتی ہیں، یہ بھی ایک حساب ہے۔ اور ایک بڑا حساب ہے جو قیامت کے دن ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لوگ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، جبکہ ان کے حساب کا وقت بہت قریب ہے۔ جس کا حساب ہونے والا ہو اس کو غفلت میں نہیں پڑنا چاہیے، اس کو جاگنا چاہیے، تیاری کرنی چاہیے۔ اور آخرت والا جو حساب ہے وہ دور ہے کہ قریب ہے؟ جی، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قیامت کا دن بڑا دور ہے، اللہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ وہ قریب ہے۔ یہ سن رہے ہیں کہ قیامت بڑی قریب ہے، نبی علیہ السلام کے زمانے سے کہا جا رہا ہے قیامت بڑی قریب ہے، لیکن ابھی تو 400 سال گزر گئے، آ تو نہیں رہی۔ اب کیا پتا چلا قریب ہے کہ دور ہے؟ جی پھر ابھی بھی قریب ہے، 400 سال ہو گئے کہہ رہے قریب، ابھی بھی آئی نہیں ہے۔ قیامت کا واقعہ اتنا بڑا واقعہ ہے، اتنا بڑا واقعہ ہے، اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اس کے بارے میں کہنا قریب ہے یہ بالکل درست ہے۔ اگر آپ نے کسی ایک مہمان کی مہینے کے بعد گھر میں دعوت کرنی ہو
اور مہمان بھی سادہ سا ہو, اور روز آپ کے گھر میں اس کے بارے میں میٹنگ شروع ہو جائے کہ جناب ایک مہمان کی دعوت کرنی ہے, کیسے کرنی ہے, تو ایسی میٹنگ کرنے والوں کو کیا قرار دیا جائے گا؟ پاگل. کیا کہا جائے گا؟ بڑی دور ہے, اتنی شور ڈالا ہوا ایسے ہی. لیکن اگر مہینے کے بعد بیٹے کی شادی ہو جس میں ولیمے میں آپ نے 1000 لوگوں کو بلانا ہو, اس کے بارے میں 1 مہینہ پہلے میٹنگ شروع ہو جائے تو ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ اگر کہا جائے گھر میں بھی بڑا قریب ہے, جلدی کرو ٹیلے لگاؤ, پتھر لگواؤ, تو یہ بات ٹھیک ہوگی کہ غلط ہوگی؟ ٹھیک ہوگی. جب واقعہ بڑا ہے تو مہینہ پہلے بھی کہہ دیں کہ قریب ہے تو بالکل صحیح ہے. لیکن جب واقعہ ایک مہمان کو کھانا کھلانا ہو پھر مہینہ پہلے کہہ دیں جی وہ قریب ہے, تو یہ بیوقوفی ہے. تو قیامت کا واقعہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ 400 سال پہلے کہہ دیا گیا قریب ہے, بالکل صحیح کہا گیا. واقعہ ہے اتنا بڑا, اور اس لحاظ سے بھی یہ قریب ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ 7 سال. تو اللہ کے نبی کو تو آئے ہوئے 400 سال ہو گئے. مراد یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے, اب آپ کے بعد قیامت ہی آئے گی, کوئی اور نبی نہیں آئے گا. اب قیامت ہی آئے گی, کوئی اور نبی. آپ ان باتیں خود سے سن رہے ہیں نا, قیامت ہی آئے گی, کوئی اور نبی نہیں آئے گا. تو بہرحال قیامت بہت قریب ہے, حساب کا وقت بہت قریب ہے. ہمیں جاگ جانا چاہیے اور اس کی تیاری کرنی چاہیے, توبہ استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے. جس کی آنکھیں بند ہو گئی اس کی قیامت واقع ہو گئی. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 3, آیت نمبر 68, 69 اور 70, اور آج کے درس کی ہوگی آیت نمبر 3 اور 5, 3, 4, 5. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین. انہوں نے کہا اس کو آگ میں جلا دو. انہوں نے کہا اس کو آگ میں جلا دو. کس کو؟ آگ کا کرنا بتانا نہیں ہے, کس کو آگ میں جلا دو؟ جی بیٹا, او ماشاء اللہ بیٹا, شاباش شاباش, بہت اچھے, شاباش بیٹا. ابراہیم علیہ السلام کو. ابراہیم علیہ السلام نے کیا جرم کیا تھا؟ ان کے بتوں کو توڑا تھا. ان کے جو رب تھے ان کو توڑ کے رکھ دیا تھا. کتنے عجیب رب ہے, تو ٹوٹ ہی گئے, ختم ہو گئے. اب انہوں نے کہا کہ اس مجرم کو نعوذ باللہ ان کے الفاظ میں ان کو سزا دینی چاہیے کیونکہ اس نے ہمارے معبودوں کا نقصان کر دیا ہے. عجیب یہ معبود ہے جن کا کوئی عام آدمی نقصان کر دے, لعنت ہے ایسے معبود پہ. تو کہنے لگے حرقوہ, آپ اس کو کیا کرو؟ آگ لگاؤ. وانصروا آلہتکم, اور اپنے معبودوں کی کیا کرو؟ مدد کرو. ان کنتم فاعلین, اگر کچھ کرنا ہے تو حل ایک ہی ہے کہ اس بندے کو آگ لگاؤ, چھوڑنا نہیں ہے اس کو. قلنا, ہم نے کہا یا نارو, اے آگ, کونی بردن, کیا ہو جا؟ ٹھنڈی ہو جا. کس کے لیے؟ ابراہیم کے لیے علیہ السلام. وسلامن, اور ٹھنڈی اتنی نہ ہو جانا کہ ٹھنڈ سے ہی ان کا کام خراب ہو جائے, بلکہ ٹھنڈی ہو جا اور ان کے لیے سلامتی کا سبب بن جا. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا, انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف چال چلنا چاہی, سازش کرنا چاہی, آگ میں جلانا چاہا. فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ, لیکن ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا نقصان نہیں ہونے دیا, ہم نے انہی کو خسارے میں مبتلا کر دیا. کن کو؟ عبدالرحمن بھائی, کن کو؟ نہیں وہ پیچھے عبدالرحمن بھائی. جی عبدالرحمن بھائی سے خصوصی پیار ہے, اس لیے ان سے سوال کرتا ہوں تاکہ یہ درس نہیں رہی. ٹھیک ہے, تو فجعلناہم الاخسرین, ہم نے ان کو کر دیا کس میں؟ انتہائی خسارے میں. کن کو؟ جنہوں نے ان کو آگ میں جلانا چاہا. اچھا وہ کیسے خسارے میں رہے؟ خسارے میں اس طرح رہے کہ آگ میں جلانا چاہا, کامیاب نہیں ہوئے. ابراہیم علیہ السلام کو ذلیل کرنا چاہا, الٹا ابراہیم علیہ السلام کو عزت مل گئی کہ جناب دیکھو آگ بھی لگائی ہے, لگی نہیں ہے, لگتا ہے بندہ سچا ہے, لگتا ہے بندہ سچا ہے. اچھا اس واقعے میں ایک تو یہ پتا چلا کہ آگ کا ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلانا یہ ابراہیم علیہ السلام کا کیا ہوا؟ معجزہ. بولیے کیا ہوا؟ معجزہ. اور معجزے نبیوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں؟ کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ ہے کہ خود قرآن کہتا ہے کہ لوگوں نے کئی نبیوں کو قتل کیا, کئی نبیوں کو شہید کیا, تو کئی نبی شہید ہوئے, قتل ہوئے. اگر نبیوں کے ہاتھ میں ہوتے معجزے تو ابراہیم علیہ السلام کی طرح وہ بھی بچ جاتے تلواروں سے اور آروں سے, لیکن وہ لوگوں کی تلواروں اور آروں سے بچ, ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بچانا چاہا, بچا لیا. پتا چلا معجزہ کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. دوسرے نمبر پہ ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں ایک مخلوق نے بڑی پھونکیں ماری تاکہ آگ اور جلے
اور روشن ہو. ایک دوسرے کو بتانے کی اجازت نہیں ہے, میرے سوال کو ضائع نہیں کرنا. تو ایک مخلوق نے آگ میں پھونکے ماری تاکہ آگ اور جلے ابراہیم علیہ السلام کے لیے. تو اس کا نام کون بتا سکتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں, ہاتھ کھڑا کرنا بس. بچہ ہاتھ کھڑا کرے گا تو پھر نمبر بڑھو کا نہیں ہوگا. جی چھپکلی, لو جی چھپکلی. اچھا چھپکلی کے بارے میں شریعت میں کیا حکم ہے آج میرے لیے اور آپ کے لیے؟ کتنی چھپکلیاں ایک وقت میں پال سکتے ہیں؟ ایک وقت میں کتنی چھپکلیاں پالی جا سکتی ہیں گھر میں؟ کون بتائے گا, کون جواب دے گا؟ جی جہاں ملے چھپکلی کو مار دو, اور اس کے مارنے پہ کیا ملے گا؟ اجر و ثواب ملے گا. اس کے مارنے پہ کیا ملے گا؟ اجر و ثواب ملے گا. اچھا ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک اور بھی مخلوق تھی جو آگ کو بجھانے کی کوشش کرتی تھی. بھائی بڑوں کی طرف نہ جائے, چلے بیٹا بتائیں. چڑیا, جی بیٹا. شہد کی مکھی, ہاں جی. چڑیا, ہاں جی آپ بڑوں کا نمبر ہے جی. چڑیا. مینڈک, مینڈک اس نے کوشش کی کہ آگ نہ جلے. چھپکلی نے کوشش کی آگ اور تیز ہو جائے. تو شریعت کہتی ہے کہ تمہیں مینڈک کو مارنے کی اجازت نہیں ہے, اور چھپکلی کو مارو گے تو جو ثواب ملے گا. تیسرے نمبر پہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا, وہ کون سا وظیفہ کر رہے تھے؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے. کون سا وظیفہ کر رہے تھے؟ کون سی دعا پڑھ رہے تھے؟ جی جی نعم المولا و نعم النصیر. بھائی باقی خاموش رہے نا, آگے پڑھیں, مکمل کریں. جی ہاں جی کون بتائے گا؟ حسبنا اللہ, بلکہ حسبنا اللہ کا مطلب ہوتا ہے ہمیں, تو وہ کہہ رہے تھے حسبی اللہ, حسبی اللہ و نعم الوکیل. کیا کہہ رہے تھے؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل, میرے لیے اللہ ہی کافی, اللہ بڑا کارساز ہے. اور یہ جواب میرے خیال میں آپ نے کسی نے نہیں دیا. اگر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہہ دیتے پھر بھی نام مل جانا تھا. یہ کہا ہے, آ جائیں پھر, آ جائیں. تو یہ بڑا اہم وظیفہ ہوا. پھر یہ وظیفہ کرنا چاہیے جب آپ دشمنوں میں گھرے ہوئے ہوں, جب آپ کے کئی مخالفین ہوں, تو بہترین وظیفہ ہے پڑھنے کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا حسبی اللہ و نعم الوکیل. حسبنا کا مطلب ہوتا ہے ہمیں, ہمارے لیے اللہ کافی ہے. حسبی میرے لیے اللہ کافی ہے. اچھا یہاں پہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے, وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے, کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو جبریل علیہ السلام ان کے سامنے آئے تھے. انہوں نے ان سے کہا تھا کہ ابراہیم کوئی حاجت ہو, کوئی میری ضرورت ہو, میرے لائق خدمت. کہا آپ سے مجھے کوئی کام نہیں ہے, آپ سے مجھے کوئی کام نہیں ہے. تو جبریل علیہ السلام نے کہا پھر اللہ سے رابطہ کر لیں. چلے مجھ سے اگر آپ رابطہ نہیں کرنا چاہتے, مجھ سے سوال نہیں کرنا چاہتے, مجھ سے مدد نہیں مانگنا چاہتے, پھر اللہ سے مانگ لیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ہاں جی عبد الرحمان بھائی کیا کہا تھا؟ جی میرے لیے اللہ کافی. یہی تو کہہ رہے تھے جبریل السلام کہ اللہ سے کریں رابطہ. یہ تو جبریل السلام نے کہا ہے نا کہ اللہ سے کریں رابطہ. انہوں نے کہا تھا آگے سے حسبی من سؤالی علمہ بحالی, میں سوال نہیں کروں گا رب سے, بھی دعا نہیں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ رب کو میرے حالات کا علم ہے. یہ کہ مانگنے کی ضرورت نہیں, اللہ میرے حالات کو پہلے ہی جانتا ہے. لیکن یہ روایت من گڑت ہے, غلط ہے, فضول ہے. پھر تو کسی بھی نبی کو کبھی بھی دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ جانتا ہے, بات ختم. جبکہ دعا کرنا عبادت ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ مجھ سے دعائیں کی جائیں, میرا بندہ مجھ سے مانگے, مجھ سے سوال کرے. خود ابراہیم علیہ السلام نے کئی دفعہ دعائیں کی ہیں. مثال کے طور پہ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام, یا اللہ مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت سے بچانا. کبھی کہتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ, یا اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے. کبھی کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی, یا اللہ مجھے اور میرے والدین کی مغفرت کر دے. ابراہیم علیہ السلام نے بڑی دعائیں کی ہیں. کبھی کہتے ہیں یا اللہ لوگوں کے دل مکہ کی طرف موڑ دے, لگا دے. تو یہ روایت غلط ہے اور قرآن و حدیث کے خلاف ہے. حضرات انبیاء کرام علیہ السلام مشکل اوقات میں اللہ سے دعائیں کرتے رہے ہیں. اور بلکہ یہاں پہ ایک حدیث ہے ابن ماجہ کی کہ من لم يدع اللہ
یغضب علیہ، جو اللہ سے دعائیں نہ کرے اللہ اس پہ ناراض ہو جاتا ہے. جو اللہ سے نہ مانگے اللہ اس پہ، اللہ چاہتا ہے میرا بندہ مجھ سے مانگے، مجھ سے سوال کرے، میرے سامنے گڑ گڑائے، مجھ سے سرگوشیاں کرے. آج کے درس کی آیت نمبر 6 اور 7 اور سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 87 اور 88. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ. وَذَنُّونِ، ذنون کا ترجمہ کون بتائے گا؟ آج کریں. وَذَنُّونِ مچھلی والے آئے ہیں، مچھلی والے نبی کا بھی تذکرہ کرے. مچھلی والے نبی کا نام کون بتائے گا بچوں میں سے؟ جی بیٹا حضرت داؤد علیہ السلام. بچے 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 کو بچہ بتائے گا، یہ سوال بچوں والا ہے. مچھلی والے نبی کون ہیں؟ یونس علیہ السلام. یہ نہیں چلیے. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، مچھلی والے نبی کا تذکرہ کیجیے جب وہ اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گیا غصے کی حالت میں. اپنی قوم کو بڑا سمجھایا، کفر سے روکا، شرک سے منع کیا، لیکن وہ قوم باز نہ آئی تو یہ غصے میں اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے وارننگ دے کر کہ اللہ کا عذاب تم پہ آئے گا. غلطی کیا ہوئی؟ غلطی یہ ہوئی کہ اللہ سے پوچھے بغیر قوم کو چھوڑ کے گئے تھے. چاہیے تھا پہلے اللہ سے رابطہ کرتے، چاہیے کیا تھا پہلے اللہ سے رابطہ کرتے. بہرحال چلے گا جناب یونس علیہ السلام، اللہ کے عظیم نبی ہیں. اب بیٹھ گیا کس پہ؟ کشتی پہ. کشتی جناب ڈوبنے لگی، وزن اس کا زیادہ تھا، طوفان آ گیا، کشتی کا سامان سمندر میں پھینک دیا گیا. مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوا. اب فیصلہ ہوا کہ ان لوگوں کو بھی پھینکنا پڑے گا. قرآن نازل کی گئی، نام کس کا نکلا؟ یونس علیہ السلام کا. اب سمندر میں کود گئے تو ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا، اپنے پیٹ میں لے لیا. اللہ اکبر. کتنے پریشان ہوں گے؟ اور ہوں گے پریشان کہ نہیں ہوں گے؟ نہیں پریشان بیٹا، مچھلی کے پیٹ میں پریشان نہیں ہوں گے. فنادىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، تو مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، آواز دی اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کیا دعا پڑھی ہے؟ پڑھے میرے ساتھ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کا ترجمہ ٹھہر کے کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی یہ دعا قبول کر لی. اللہ نے اس کو کیا قرار دیا؟ دعا. یونس علیہ السلام کے وظیفے کو اللہ نے کیا قرار دیا ہے؟ فرمایا ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو اس غم سے نجات دی. اچھا اب دیکھتے ہیں کیا الفاظ ہیں. لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، ہر عبادت کے لائق صرف تو ہے. سبحانک، تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین، یقیناً میں ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والا تھا. تو دعا کہاں پہ ہے؟ عبد الرحمان بھائی دعا کدھر ہے؟ کدھر ہے دعا؟ مجھے نظر نہیں آئی. معافی مانگنے کا لفظ کوئی نہیں آیا. کیوں جی؟ کون بتائے گا دعا کدھر ہے اس میں؟ یہ بھی دعا کا ایک طریقہ ہے، یہ بھی دعا کا ایک، یا اللہ میں کمزور ہوں، یا اللہ میں بے بس ہوں، یا اللہ سب طاقتیں تیرے ہاتھ میں ہیں. جب بندہ پھنسا ہوا ہو، دشمن حملہ کر رہا ہے اور بندہ کہہ رہا ہے یا اللہ میں کمزور ہوں، یا اللہ ساری قوت تیرے پاس ہی ہے، اس کا مطلب ہے یا اللہ میرا کچھ کر. تو یہ دعا ہے، اس کو دعا قرار دیا گیا دھیان سے. بلکہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی وہ دعا کرے جو مچھلی والے نبی نے کی تھی، اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا. وہ کیا دعا ہے؟ دعا کا طریقہ یہ ہوتا ہے پہلے اللہ کی تعریفیں کی جائیں. یہ ہے لا الہ الا انت، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. سبحانک، یا اللہ تو پاک ہے. کیا مطلب؟ یا اللہ تو پاک ہے اس کمزوری سے کہ تو مجھے مچھلی کے پیٹ سے بچا نہ سکے. تو ہر چیز پہ قادر ہے، تیرے لیے مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکالنا اور بچانا کوئی مشکل نہیں ہے. اور میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ غلطی کیسے ہوئی ہے. انی کنت من الظالمین، میں تھا ظلم کرنے والا اپنے اوپر. تو یہ دعائیں کرتے رہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہے، اپنی غلطی کا اقرار کرتے رہے، اللہ کی توحید بیان کرتے رہے. اللہ نے ان کی دعا سنی. تو اس لیے میرے بھائیو مشکل اوقات میں یہ دعا کیا کریں. اولاد نہیں ہے، پریشان ہے، یہ دعا کریں. قرضہ دے بیٹھے واپس نہیں مل رہا، یہ دعا کریں. اور کوئی مصیبت پریشانی ہے، یہ دعا کریں، گڑ گڑا کے کریں، توجہ سے کریں، اللہ سننے والا ہے. اس کے بعد ہے سورہ حج. سورہ حج کی دو آیتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلے نمبر پہ آیت نمبر 11، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پہ کھڑے ہو کے. کہاں کھڑے ہو کے؟
کنارے پہ کھڑے ہو کے کچا ایمان، کمزور ایمان، مسلمان ہو گیا ہوں، اگر تو مجھے مال ملا، اولاد ملی، عزت ملی، پھر اسلام سچا دین ہے، پھر میں اسلام پہ رہوں گا، اور اگر اولاد نہ ملی، مال نہ ملا، تو پھر واپس عیسائی ہو جاؤں گا۔ اللہ کو ایسے بندوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پہ ایمان دنیاوی فائدے کی خاطر نہیں لانا، اللہ پہ ایمان لانا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، آخرت بن جائے۔ تو فرمایا لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پہ کھڑے ہو کے، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر مال آئے تو پھر اسلام پہ مطمئن ہے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه، اگر ازمائشیں آئیں، مصیبتیں آئیں، اولاد نہ ملے تو پھر اپنے چہرے کے بل واپس، خسرت دنیا والآخرہ، یہ آدمی نقصان میں رہے گا، دنیا کے لحاظ سے بھی، آخرت کے لحاظ سے بھی، ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، اور یہ ہے واضح طور پہ خسارہ۔ اور یہاں پہ ایک روایت ہے بخاری شریف میں آتی ہے کہ مدینہ میں کوئی آدمی آتا اور آ کر مسلمان ہو جاتا، تو اگر اس کی بیگم بچے پیدا کرتی اور اس کی گھوڑی بچے پیدا کرتی تو کہتا جناب یہ دین بالکل ٹھیک ہے۔ معیار کیا دین کے ٹھیک ہونے کا؟ دنیاوی نعمتیں۔ معیار کس کو بنایا ہے بولیے؟ اور اگر اولاد نہ ہوتی، گھوڑی کے بچے پیدا نہ ہوتے، پھر کہتا یہ اچھا دین نہیں ہے۔ تو نہیں میرے بھائیوں، معیار یہ نہیں کہ دنیاوی فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، معیار یہ ہے کہ آپ اللہ کے قریب ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے۔ تو دنیا میں آپ جو دین پہ عمل کرتے ہیں، آنے والی ازمائشوں پہ صبر کرتے ہیں، اس کی جزا دنیا میں نہیں لینی، کب لینی ہے؟ آخرت میں لینی ہے۔ آخری ہے آج کے درس کی سورہ حد کی آیت نمبر 73 یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اے لوگوں، تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اس مثال کو توجہ سے سنو، دھیان سے سنو۔ عبدالرحمن بھائی کیسے سننا ہے؟ توجہ سے سننا ہے۔ کیا مثال ہے؟ کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، یہ ایک پیدا نہیں کر سکتے، کیا؟ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ تمہارے جتنے رب ہیں جو تم نے بنا رکھے ہیں، تمہارے جتنے مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، غوث اعظم ہیں، یہ سارے مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ تو پھر عبادت کے حقدار کیسے ہو گئے، اور سجدے کے حقدار کیسے ہو گئے، دعاؤں کے حقدار کیسے ہو گئے؟ فرمایا مکھی پیدا کرنا دور کی بات، اگر مکھی ان کی کوئی چیز چھین کر لے جائے، روٹی کا ٹکڑا ان کا اٹھا کر لے جائے، یہ سارے مل کے مکھی سے روٹی کا ٹکڑا واپس نہیں لے سکتے۔ کیا میرے رب کی مثال ہے؟ بیان کر دیا ان کی بے بسی کو، اور شرم کرنی چاہیے ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ایسی بے بس مخلوق کو شریک بنا لیتے ہیں۔ اس انسان کو اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں جو اپنے آپ کو گندے پخانے سے بچا نہ سکا، جو گندے پیشاب سے نہ بچا سکا، ناک کی غلاظت سے نہ بچا سکا، کان کی میل سے نہ بچا سکا، اور کیا بن گیا جی؟ مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم۔ فوت ہوا، لوگوں نے غسل دیا، پیٹ کو صاف کیا، نیچے سے گندگی نکل رہی تھی، اور لوگ اٹھا کر لے کے گئے، قبر میں ڈالا، مٹی ڈالی، اب کیا بن گیا؟ مشکل کشا، حاجت روا، بیٹے دینے والا، شفا دینے والا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جن جن کو تم پکارتے ہو میرے علاوہ، جن جن سے تم مانگتے ہو میرے علاوہ، ان کا یہ حال ہے کہ مکھی پیدا نہیں کر سکتے سارے مل کر، اور مکھی ایک چیز چھین کر لے جائے تو واپس نہیں لے سکتے۔ کمزور ہے وہ جس کو پکارا جاتا ہے، کمزور ہے وہ جو پکار رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شرک و بدعات سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔